جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز ہمارے جو مستقل مندوب ہیں امبیسڈر منیر اکرم، انہوں نے نیو یارک میں ایک کانفرنس تھی یونائٹڈ نیشنز کے تحت ہیومینیٹیرین ایشوز پہ، افغانستان پہ۔ تو وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جی اگر خواتین کی تعلیم پہ افغانستان میں پابندیاں لگی ہیں یا ان کے کام کرنے کے حوالے سے پابندیاں ہیں، تو اس کا تعلق جو ہے وہ اسلام سے نہیں ہے، بلکہ اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ پشتون کلچر سے ہے۔ اور پشتون کلچر میں چونکہ یہی پسند کیا جاتا ہے کہ خواتین گھر میں بیٹھیں، اور تو یہ ایک اس کی وجہ بتائی۔ تو اس کو لے کر بہت زیادہ غصہ پایا گیا، خاص طور پہ پشتون کمیونٹی میں۔ اور چونکہ میرا اپنا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، تو میں جانتا ہوں کہ ہمارے کلچر میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خواتین کے پڑھنے لکھنے پہ کوئی پابندی ہو یا ان کے کام کرنے پہ کوئی پابندی ہو۔ یہ کلچر پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ بات کہہ دی، اور اس پہ کافی غم و غصہ ہے۔ اور پھر کل گزشتہ روز ہمارے فارن آفس نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی، ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم پوچھ رہے ہیں اپنے مستقل مندوب سے کہ انہوں نے کس کانٹیکس میں یہ بات کہی ہے۔ اور ایک اطلاع تو یہ بھی ہے کہ ان کو بہرحال چلیے میں اس سے بات نہیں کرتا، لیکن کویسچن یہی ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے امبیسڈر منیر اکرم نے، یہ بالکل ہی ایک لحاظ سے بہت ہی غیر مناسب اسٹیٹمنٹ تھی۔ میں امبیسڈر اکرم کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے جنیوا میں، اور میں ان کو جانتا بھی ہوں۔ بڑے پڑھے لکھے شخص ہیں اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان فارن پالیسی کے حوالے سے۔ لیکن بس یہی ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑا سا ریٹائر ہو جائیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی پوسٹنگز بھی کیں، برسلز میں پاکستان کے سفیر رہے، اس کے بعد جنیوا میں، پھر نیو یارک میں، پھر ریٹائر ہو گئے، پھر وہاں امریکہ میں ہی انہوں نے قیام کیا۔ پھر پچھلی حکومت نے، عمران خان صاحب نے ان کو دوبارہ لگا دیا کافی وقفے کے بعد، تقریباً ریٹائرمنٹ کے if I'm not wrong 8-10 سال تو گزر ہی چکے تھے، اس سے بھی زیادہ شاید۔ تو اس کے بعد پھر ان کو لگا دیا۔ میں نے اس وقت بھی اس فیصلے کو کہا تھا کہ مناسب نہیں ہے، ہمیں اپنے ینگ لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے، اور اتنی امپورٹنٹ پوسٹ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جو سروس کے اندر موجود ہوں۔ تو یہ ایسے بھی بہرحال جو ہے ایک لحاظ سے ڈی مورلائزیشن کا سبب بنتی ہیں اس قسم کی چیزیں۔ تو اب یہ انہوں نے بیان دیا۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ دوستو کہ کبھی جو طالبان ہیں افغانستان کی جو حکومت ہے، انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے کلچر میں یہ الاؤڈ نہیں ہے اور وہ بھی جب یہ بات کرتے ہیں کہ کیوں اس وقت ہم تعلیم پہ جو ہے ہم نے اسکول بند کیے ہیں، یا کالجز یا یونیورسٹیز بند کیے ہیں خواتین کی، یا تو ان کی وہ توجیہ جو پیش کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ریسورسز نہیں ہیں، اور ابھی وہ حالات نہیں ہیں ہمارے ملک میں۔ جب وہ حالات پیدا ہوں گے تو خواتین کا بھی حق ہے کہ وہ پڑھیں، ان کا بھی حق ہے وہ کام کریں۔ ابھی ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، کوئی سیگریگیشن کریں خواتین کی اور مردوں کی، تو اس وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو طالبان نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کے کلچر میں یہ چیز اجازت نہیں دیتی۔ تو مجھے حیرت تو اس بات پہ ہے کہ ہمارے امبیسڈر اکرم نے کس طرح یہ بات کر دی، بالکل ہی ایک ایسی بات کر دی ہے جس پہ بجا طور پہ غم و غصہ ہے پاکستان میں، کیونکہ یہاں بھی ہم پشتون رہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اور پھر 1921 میں افغانستان میں خواتین کے لیے اسکول اور کالج اسکول بنایا گیا تھا، یہ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو یہ کہنا کہ جی وہاں کے کلچر میں نہیں ہے، بالکل ایک لحاظ سے عجیب سی بات لگی ہمیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کم از کم اور یہی وجوہات بنی کہ پاکستان کے جو ایک ہماری جو ناسمجھی ہے، ایک لحاظ سے ہم اس سارے ریجن کو شاید سمجھتے نہیں ہیں، سائیکی نہیں سمجھتے، کلچر کو بھی صحیح معنوں میں نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے میں دیکھ ہی رہا ہوں اور بڑے عرصے سے کہہ بھی رہا ہوں کہ افغانستان کے معاملے میں ہماری ایک لحاظ سے ہماری پالیسی میں بہت جھول سے ہیں، اور بہت ضروری ہے کہ ہم جو یہ انکنسسٹنسیز ہیں ہمارے ہاں، جو لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو دور کریں، اور اپنے لیے جو اسپیس ہمارے لیے ہونی چاہیے تو اس کو بالکل ختم نہ کر دیں۔ تو چونکہ ابھی جو واقعہ پشاور میں ہوا ہے اس کو بھی لے کر
بہت سے جو لوگ ایک نیریٹو یہاں بلڈ کر رہے ہیں، خاص طور پہ محسن ٹاور صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا نیشنل اسمبلی میں، وہ چونکہ آئیڈیالوجیکلی ان کے ڈفرینسز ہیں، تو وہ ان کا ڈائریکٹ آ جاتا ہے کہ یہ تو طالبان جب آئے ہیں تو اس وقت سے یہ معاملہ ہو گیا ہے شروع۔ یہ یا تو ہمیں یہ کوئی بتا دے کہ جب کارزائی کی حکومت تھی یا اشرف غنی کی حکومت تھی تو اس وقت ٹی ٹی پی کے لوگ ایکٹیو نہیں تھے، اس وقت بھی تھے، اور اس وقت بھی ان کو را کی فنڈنگ مل رہی تھی، اور ابھی بھی مل رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اب بند ہو گئی ہے، ابھی بھی ان کو را کی فنڈنگ مل رہی ہے۔ لیکن ہمارے یہ جو لوگ ہیں کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے یا ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یا پبلکلی کم از کم ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ جی ہاں ٹی ٹی پی کو را کی جانے سے ہی فنڈنگ ہو رہی ہے، اور بھی بہت سے گلوبل ہینڈز ہیں جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک میرا صرف ایک جب میں پریشانی مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی جو آئیڈیالوجیکل جو ہماری ہیں، ہماری جو انکلینیشنز ہیں، یا جو ہم ہر چیز کو پھر بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم وہ کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ چیزوں کو، بہت سی چیزیں گرے ایریاز میں بھی ہوتی ہیں، تو خدا را مزید پرابلمز کریٹ کرنے کی بجائے تھوڑا سا دھیمے انداز میں رہیے۔ طالبان افغانستان کی حکومت کو ہم ضرور یہ کہیں گے کہ آپ ان کو پروٹیکشن نہ دیں، وہاں پہ سیف ہیون نہ ہو ان کے لیے، وہ بالکل درست ہے، لیکن یہ چیزیں پبلک میں کی بجائے بیہائنڈ دا سینز یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن مجھے ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ جن کو یہ موقع مل گیا کہ وہ طالبان اور ٹی ٹی پی کو ایک ہی جو ہے پرزم سے دیکھیں، حالانکہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ تو فورن آکوپیشن یا آکوپائڈ فورسز کے خلاف ان کا نیریٹو تھا کہ وہ جنگ کر رہے ہیں اور وہ اسٹرگل کریں، کیونکہ ان کی حکومت کو فورسفلی ہٹایا گیا تھا، اور یہ جو آکوپائڈ فورسز تھیں ان کے خلاف وہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو ٹی ٹی پی کا تو جو نیریٹو بالکل مختلف ہے، کس طرح ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ جو فاٹا ہے وہ دوبارہ ٹرائبل ریجن بن جائے، کس طرح ہم ان کو جو ہماری حکومت کی رٹ ہے اس کو ہم چیلنج کرنے دے سکتے ہیں، یہاں پہ کون سی فارن فورسز بیٹھی ہیں۔ تو یہ بالکل اس قسم کے جو تقابل کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ ہمارے لوگ، مجھے ان پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ اپنی جو ان کی ایک انکلینیشن ہے آئیڈیالوجیکل، ایک نظریاتی جو ان کی ہے، اس کو پرسو کرتے کرتے وہ حقیقت کو جو ہے بالکل مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی امبیسڈر منیر اکرم کو تھوڑا بہت آئندہ سوچ سمجھ کے میرے خیال میں بیانات دینے چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔